قصص الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام۔ محترم ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ اس کے تمام تر پس منظر کے ساتھ بیان کیا تھا، جو عالم انسانیت کے پہلے مقتول اور قاتل کے طور پر قیامت تک کے لیے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود انسانی نسلوں کے مابین غارت گری، فسادات، جنگوں اور خون خرابوں کی وحشتناک تاریخ کا اہم ترین حوالہ بنا۔ اس کے ساتھ آدم علیہ السلام کی وفات، ان کے کفن دفن اور جنازے کے متعلقات کی بابت، فرشتوں کی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو تربیت اور حضرت شیس علیہ السلام کی نیابت و خلافت اور وراثت و نبوت کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج ہم ام البشر حضرت حوا علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے جو کچھ کتب تواریخ میں مذکور ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستو، طلحہ فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 7ویں قسط۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا حوا علیہ السلام کی پیدائش واقعی آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی تھی؟ اس کے حق اور رد میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ جدید محققین کے مطابق زمین اور آسمان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ آدم اور حوا کی پیدائش کے اساطیری قصوں کو سامی ادیان میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ قرون وسطیٰ کے مسیحی، یہودی اور مسلمان آدم و حوا کے قصوں کو من و عن اللہ کی طرف سے بیان کی گئی حقیقت سمجھتے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس قصے کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ سامی ادیان کے مطابق یہ قصہ یعنی آدم کا مٹی سے بنایا جانا اور حوا کا آدمی کی پسلی سے پیدا ہونا سب سے پہلے تورات کی کتاب بائبل میں پیش ہوتا ہے، مگر 19ویں صدی ہی میں عراق سے مٹی کی سلوں پر کندہ انوما ایلیش کی کہانی اور بائبل میں بیان کردہ آدم و حوا اور جنت کی کہانی میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ عراق سے ملنے والی یہ مٹی کی سلیں یعنی کلے ٹیبلٹس کم از کم 2000 سال پرانی ہیں، یعنی پیدائش کی کتاب سے کہیں پہلے لکھی گئی۔ اس لیے آثار قدیمہ کے ماہرین اور بائبل کے اسکالر یہ مانتے ہیں کہ اس کہانی کے اصل مصنف اکادی ہیں۔ بعد ازاں یہودیوں نے ان کی کہانی سے متاثر ہو کر اپنی کتب میں اس کی بدلی ہوئی شکل شامل کر لی۔ دوسری طرف حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق تفہیم القرآن جلد 1 صفحہ 319 میں مولانا ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پسلی سے نہیں ہوئی۔ ان کے مطابق قرآن مجید میں کسی بھی جگہ یہ تصریح نہیں ہے کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس خیال کی تائید میں جو چیز پیش کی جا سکتی ہے وہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں یہ ارشاد ہے، خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور سورۃ الزمر میں جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ لیکن ان دونوں آیتوں میں منہا کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا، اور یہ بھی کہ اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا۔ ان دونوں میں سے کسی معنی کو بھی ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید کی ان آیتوں میں نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی بعض دوسری آیتیں تو دوسرے معنی کی تائید کرتی ہیں۔ مثلا یہی مضمون سورہ روم اور سورہ نحل میں بھی آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں آیتوں میں من انفسکم کے معنی من جنسکم کے لیے ہی لیے جائیں گے، نہ کہ یہ تمام انسانوں کی بیویاں ان کی پسلیوں سے پیدا ہوئی ہیں۔ اب اگر پہلے معنی کو ترجیح دینے کے لیے کوئی بنیاد مل سکتی ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایات ہیں جو بخاری و مسلم نے نقل کی ہیں، مگر ان کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں کہ عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تو اسے سیدھا کرے گا تو توڑ دے گا، اور اگر اس سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کے اندر کجی برقرار رکھتے ہوئے ہی فائدہ اٹھا سکے گا۔ اور دوسری روایت میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، عورتوں کے معاملے میں بھلائی کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو توڑ دے گا، اور اگر چھوڑ دے گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہٰذا عورتوں کے معاملے میں بھلائی کی نصیحت قبول کرو۔ ان دونوں حدیثوں میں سے پہلی حدیث تو عورت کو پسلی سے محض تشبیہ دے رہی ہے، اس میں سرے سے یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ البتہ دوسری حدیث میں پسلی سے پیدائش کی تصریح ہے، لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ اس میں حضرت حوا علیہ السلام یا پہلی عورت یا ایک عورت کی نہیں بلکہ تمام عورتوں کی پیدائش پسلی سے بیان کی گئی ہے۔
کیا فی الواقعہ دنیا کی تمام عورتیں پسلیوں سے ہی پیدا ہوا کرتی ہیں؟ اگر یہ بات نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہاں خلقنا من ضلع کے الفاظ اس معنی میں نہیں ہیں کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی یا بنائی گئی ہیں، بلکہ اس معنی میں ہیں کہ ان کی ساخت میں پسلی کی سی کجی ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید کی یہ آیت ہے، خلق الانسان من عجل۔ اس کے معنی بھی یہ نہیں کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ یہ ہیں کہ انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ یہ الفاظ بخاری کتاب النکاح والی روایت کے ہیں۔ دوسری روایت جو امام بخاری نے کتاب احادیث الانبیاء میں نقل کی ہے، اس کے الفاظ ہیں فَإِنَّ الْمَرْأَةُ خَلَقَتْ مِنْ ضَلْعٍ، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس صورت میں المرأة سے مراد ہر عورت اور عورتوں کی پوری صنف نہیں ہوگی، نہ کہ وہ ایک خاص عورت جو دنیا میں سب سے پہلے پیدا کی گئی۔ اس سلسلے میں یہ بات حیرت انگیز ہے کہ سائل نے بخاری کے حوالے سے خلقت من ضلعٍ آدم کے الفاظ نقل کیے ہیں، حالانکہ بخاری میں کسی جگہ بھی یہ الفاظ نہیں آئے ہیں۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش کا خیال قرآن میں ہی نہیں، حدیث میں بھی کسی مضبوط دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ روایت نقل ہو کر مسلمانوں میں شائع ہوئی اور بڑے بڑے لوگوں نے نہ صرف اسے قبول کیا بلکہ اپنی کتابوں میں بھی ثبت کر دیا۔ مگر کیا یہ صحیح ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سند کے بغیر محض بڑے لوگوں کے اقوال کی بنا پر اسے ایک اسلامی عقیدہ ٹھہرا دیا جائے اور جو کوئی اس پر ایمان نہ لائے اسے گمراہ قرار دیا جائے؟ اس سلسلے میں جاوید احمد غامدی کا نقطہ نظر یہ ہے، یہ بات کہ حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا بائبل اور تلمود کا بیان ہے۔ وہاں سے مسلمانوں کے ایک گروہ میں قرآن مجید کی ایک آیت اور بخاری کی ایک روایت کا مفہوم صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ بات در آئی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء کی پہلی آیت درج ذیل ہے، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس میں دو امکانات ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا اور دوسرا یہ کہ اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پہلا امکان لیجئے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے پھر اس کے اندر سے حوا بنائی، اور دوسرا امکان لیجئے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ پہلے انسان کا ہیولا بنایا گیا، پھر اسی ہیولے میں سے آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ بنائے گئے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ اگر کسی ایک جگہ کسی آیت کے معنی واضح نہ ہو رہے ہوں تو اسی طرح کی دیگر آیتوں کو لے کر معنی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح کی آیت سورہ نحل میں آئی ہے۔ ارشاد ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں، یعنی وہی ترجمہ جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ ہماری بیویاں الگ ہی پیدا ہوتی ہیں، ہماری پسلیوں سے تو پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح سورہ روم میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس لیے کہ ہماری بیویاں الگ ہی پیدا ہوتی ہیں، ہماری پسلیوں سے پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے مختلف حصے ایک دوسرے سے متضاد معنی نہیں دیتے، بلکہ سارا قرآن یک رنگ اور یک معنی ہے۔ اس کے بعد ہم کتب روایات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب النکاح اور کتاب احادیث الانبیاء میں آئی ہے۔ یہی روایت صحیح مسلم کتاب الرضاع میں آئی ہے۔ ہر جگہ روایت کے الفاظ مختلف ہیں۔ ایک ہی روایت کے درج ہونے میں الفاظ کا اختلاف بالکل قدرتی ہے، اس لیے کہ ہر روایت دراصل اس بات کا بیان ہوتی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنی، اس نے وہ بات اگلی نسل میں ایک اور فرد کو بتا دی، اس نے آگے اگلی نسل میں ایک اور فرد کو بتا دی، اور اس طرح یہ روایت حدیث کے مرتب کرنے والے اور اس کو کتابی شکل دینے والے کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 200 سال بعد پہنچی۔ یہ ظاہر ہے کہ اس دوران اصل الفاظ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مفہوم سامع نے سمجھا ہے وہ پہنچ جائے،
यही वजह है कि एक ही सहाबी से एक रिवायत जब मुख्तलिफ वासितों से इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम या हदीस की किताब मुरत्तब करने वाले किसी भी फर्द के पास पहुंची तो उसके अल्फाज में कमी बेशी हो गई, और इसीलिए ये लाजिम है कि सबसे पहले तो हर रिवायत को कुरान मजीद की रोशनी में समझा जाए, जो दीन इस्लाम की बिल्कुल यकीनी बुनियादी दस्तावेज है, और फिर ये कि हर हदीस को इससे मिलती जुलती बाकी हदीसों की रोशनी में देखकर इसे समझने की कोशिश की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर हदीस को पढ़कर उससे आजादाना मतलब निकाला जाए, इसलिए कि किसी भी हदीस में किसी भी तरह की कमजोरी का दाखिल होना मुमकिन है। इस मुख्तसर बहस के बाद अब हमारे लिए ये मुमकिन है कि हम इस मुतल्लिका रिवायत पर गौर व फिक्र करें। इस वाक़े के रावी सिर्फ एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये बयान अभी जारी है। इससे मुताल्लिक दीगर निकात और मजीद अहवाल जानने के लिए हमारी आइंदा वीडियो का इंतजार कीजिए। इस दिलचस्प सिलसिले से लम्हा बलम्हा आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी इसी तसलसल से आप तक पहुंचती रहें।